إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. یہ دن پلک جھپکتے کے ساتھ بیت رہے ہیں. ایک سال، ایک مہینہ اس کا گزرنا انسان کو محسوس ہی نہیں ہوتا. لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. قیامت قائم اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک زمانہ قریب قریب نہ آ جائے. اس کے دو مفہوم اہل علم نے ذکر کیے ہیں. ایک یہی جو آج ایک شہر سے دوسرے شہر کی مسافت کا ہم چند لمحوں میں، منٹوں میں، گھنٹوں میں سفر طے کر لیتے ہیں، جو پچھلے وقتوں میں کئی دنوں پر مشتمل ہوتا تھا، بلکہ کئی مہینوں پر ہوتا تھا. اور دوسرا معنی وقت کی برکت کا ختم ہونا ہے، کہ وقت کتنی تیزی کے ساتھ گزرے گا کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ کب پچھلا سال رمضان کا تھا. ہم اور آپ اس مہینے کے اندر کوشش کر رہے تھے کب وہ گزرا، کب پورا سال گزرا، اگلا رمضان آ گیا، ابھی شروع ہوا ہے، اور آپ دیکھیں گے چند ہی لمحوں کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ رمضان جا چکا. یہ دن جو ہے، ان دنوں کی جو فضیلت ہے وہ عمل سے حاصل ہوتی ہے. سوچ کر، بیٹھ کر، سو کر ان دنوں سے انسان ان اوقات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اس لیے اپنے ان اوقات کو، اپنی ان گھڑیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا وقت ہے، غنیمت ہے. یہ ایک دن، ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اتنی وسعت ہے کہ دن میں روزہ ہے جو من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان کا روزہ اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. حکم الہی کو پورا کرنے کے لیے انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے روزہ رکھتا ہے، اور اس روزے کا، اس قیام کا، رات کی تراویح کا، لیلۃ القدر کے قیام کے ثواب کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے. میں نے کام بوجھ سمجھ کر نہیں کرنا. روزے سب رکھ رہے ہیں تو میں بھی رکھ رہا ہوں، سب قیام کرتے ہیں تو میں بھی کر رہا ہوں. ہمارے گھر خاندان کے اندر بچے ہمارے تراویح پڑھاتے ہیں تو مجھے تو پڑھنا ضروری ہے. اور دل میں ایک کہیں کنارے کونے کے اندر یہ احساس چھپا ہو کہ کب یہ ختم ہو، کب یہ روزہ ختم ہو، کب یہ رمضان ختم ہو، کب یہ قیام ختم ہو، کب تراویح ختم ہو.
تو اگر یہ خیال کہیں پر ہے تو یہ احتساب کے منافی ہے، احتساب نہیں ہے۔ احتساب میں انسان کو مزہ آتا ہے، اجر کی طلب ہوتی ہے تو انسان کو مزہ آتا ہے، عبادت چلتی رہے تو پھر ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اور جس کو نہ روزہ اس کے ذریعے سے بخشوا سکا اپنے آپ کو، نہ قیام کے ذریعے سے، نہ لیلۃ القدر کے قیام کے ذریعے سے، پھر یہ آدمی اسی قابل ہے کہ اس کو بخشا ہی نہ جائے، جس کے لیے اتنے اسباب مغفرت، اسباب رحمت اللہ تعالیٰ کے موجود ہوں اور وہ اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے، تو وہ اسی قابل ہے کہ اس کو بخشا نہ جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کی بددعا پر آمین کہا تھا کہ وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جس کو رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے۔ تو اٹھیے، کوشش کیجئے، محنت کیجئے۔ ان دنوں کے اندر آپ ان منبر و محراب سے مختلف حوالوں سے بات چیت سنتے ہیں، مختلف موضوعات آپ کو بتائے جاتے ہیں۔ اب یہ تو جمعہ ہمارا فرض ہے، اس میں حاضر ہونا، اس کا بیان، اس کا سننا۔ باقی یہ مہینہ اتنا سننے سنانے کا ہے نہیں، یہ مہینہ ہے عمل کرنے کا۔ جو سنیں، جو نصیحت ملے کانوں میں پہنچے، اس میں واہ واہ اور اشش کے بجائے انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان باتوں پر عمل کی توفیق دے دے۔ اب اس سلسلے میں رمضان کے اس حوالے سے ایک اہم عبادت جس کا تذکرہ میں کرنا چاہوں گا آپ کے لیے کہ اس عبادت کو آپ ان دنوں میں کیسے اپنا سکتے ہیں، رمضان میں کیسے اپنا سکتے ہیں۔ اس مہینے میں رب العالمین نے اپنے کلام کو نازل فرمایا، کلام الہی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ایک قول کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی آئی تھی غار حرا میں، وہ لیلۃ القدر کی رات ہی تھی، رمضان کا مہینہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا قیمتی وقت اپنے اس پہلی وحی کے لیے چنا، اپنے نبی پر اپنا کلام نازل فرمانا شروع کیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان میں ایک خاص معاملہ تھا، جو سیدنا عبداللہ ابن عباس کی آپ حدیث اکثر سنتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بڑے نیکی میں، خیر میں، خرچ کرنے میں بہت سخی تھے، لیکن وکان یلقاہ جبرائیل فی کل لیلۃ من رمضان فیتدارس القرآن۔ اس رمضان کے مہینے میں ہر رات جبرائیل امین آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وما نتنزل الا بامر ربک، فرشتے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے کہ ہم اپنے رب کے حکم کے بغیر نیچے نہیں آ سکتے، اللہ کا آرڈر ہوتا ہے تو ہی نیچے آتے ہیں۔ تو رمضان کی ہر رات جبرائیل امین کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا یہ حکم الہی سے تھا۔ فیتدارس القرآن، اور کس لیے تھا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی مدارست کریں، پڑھیں، دہرائی ہو۔ رات کے قیام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبرائیل امین کے ساتھ رات کے وقت میں یہ دہرائی کرنا، مدارست کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ پڑھنا۔ اب یہ صحبت کا اثر ہے۔ رمضان میں اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ کچھ حاصل کر سکیں تو اپنا تعلق دیکھیں کس کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب جبرائیل امین ملتے، سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل امین کی ملاقات ہو جاتی، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر مزید خیر، مزید وکان اجود ما یکون ما یلقاہ جبرائیل، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سخاوت، نیکیوں میں آگے بڑھنا مزید بڑھتا کہ جب جب آپ کی جبرائیل امین سے ملاقات ہوتی۔ یہ ملاقات کا، نیک صحبت کا، نیک تعلق کا بڑا گہرا اثر ہے۔ رمضان ہو غیر رمضان ہو، اگر آپ اپنے آپ کو سدھارنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی محفل کو، اپنے دوستوں کو، جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ آپ کے ایسے لوگ ہونے چاہیے جو آپ کو نیکی کی تلقین کریں۔ جہاں پر بات ہو نیکی کی، محفل میں گفتگو ہو، دوستی یاری کے اندر جو بات چیت ہو وہ نیکی کی ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی ہو۔ ورنہ دنیا کے جس طرح کی باتیں ہماری محفلوں میں ہوتی ہیں وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اس کو یہاں پر ممبر سے ذکر کرنے کا فائدہ نہیں ہے، وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان باتوں کے اثرات ہی ہمارے دماغ پر حاوی ہوتے ہیں۔ قرآن اور جبرائیل امین، فرشتے جبرائیل امین، ہمیں اب ان کی صحبت مل نہیں سکتی۔ لیلۃ القدر میں تو آتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس دن یہ فرشتے اترتے ہیں، اس رات کو، لیلۃ القدر کی رات کو یہ فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، اور روح جبرائیل امین بھی خاص طور پر آتے ہیں۔
من کل امر، اللہ تعالیٰ کے آرڈر اور ان کی تنفیذ کے لیے. اب وہ فرشتے تو آ رہے ہیں، میں نبی اور رسول تو بن نہیں سکتا اب، لیکن قرآن کے ساتھ تعلق کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ فرشتوں کی اس محفلوں میں جو حاضری ہوتی ہے، جہاں وہ سکینت ان کے پروں سے اپنے محفلوں کو ڈھانپنا، وہ اللہ کی رحمت، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کہ کوئی بھی قوم جو اکٹھی ہوتی ہے اللہ کے کسی بھی گھر میں، اور یقرؤون القرآن یتدارسون القرآن، قرآن کو پڑھتے پڑھاتے ہیں ایک دوسرے کو، ان کو ڈھونڈتے ہیں فرشتے، تلاش کرتے ہیں، ان محفلوں کو ڈھانپتے ہیں. کوشش کیجئے یہ رمضان کی راتیں فرشتے لیلۃ القدر میں جب آئیں تو میرا حصہ یہ ہو کہ میں اللہ کے قرآن کی تلاوت میں ایسا مشغول ہوں کہ فرشتے میری محفل کو آ کے مجھے آ کر ڈھانپنے کی کوشش کریں. یہ راتیں ایسے گزر نہ جائیں، ورنہ بڑا خسارے کا سودا ہے. یہ میں نے کہا یہ دن، ان دنوں کی فضیلت نیکی سے حاصل ہوتی ہے، باتوں سے نہیں ہوتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قرآن کے ساتھ رمضان میں خاص اور گہرا تعلق تھا، اور ہونا بھی چاہیے. کیوں؟ قرآن کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کلام فرمایا ہے. یہ واحد چیز ہے دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے. ہر چیز مخلوق ہے. کلام الہی قرآن مجید یہ کلام الہی ہے. کسی شخص کو، ابن قیم رحمہ اللہ نے اسی نے کہا ہے کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہاری اللہ سے محبت کتنی ہے، اس کو محسوس کرنا چاہتے ہو کہ اللہ سے تم کتنی محبت کرتے ہو، تو اس کو محسوس کرنے کے لیے تم یہ دیکھو کہ تمہاری قرآن سے کتنی محبت ہے. والتذاذک بسماعہ، اور تمہیں قرآن سننے میں کتنی لذت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ قرآن گویا کہ تم اللہ سے ہم کلام ہو. اللہ تعالیٰ تم سے ڈائریکٹ خطاب کر رہا ہے. یہ اللہ، اس کو ایسے پڑھو، ایسے جیو کہ یہ ڈائریکٹ تم محسوس کرو یہ کلام میں سن رہا ہوں. اس لیے اب اس ایمان کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ یہ کلام الہی ہے، اس کلام کی جو تاثیر ہے وہ کسی اور کلام میں رب نے رکھی نہیں ہے. اس قرآن کی جس طریقے سے رب العالمین نے حفاظت کی ہے، اس طریقے سے دنیا میں کسی چیز کی حفاظت کی ہی نہیں گئی. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس قرآن کا جو معجزہ ہے وہ دن بدن مزید نکھرتا ہے، بڑھتا ہے، نمایاں ہوتا ہے. ویسا کوئی معجزہ دنیا کے اندر آپ کو سامنے اب نظر نہیں آئے گا. معجزات آئے انبیاء کے پاس اور آ کر چلے گئے. یہ قرآن مجید کا وہ معجزہ ہے جو آج بھی موجود ہے. اگر اس معجزے کو آپ اپنے دل میں اتار دیں، اپنے وجود پر اس کو نمایاں کر دیں، یقین جانیے آپ چلتے پھرتے ایسے مومن ہوں گے کہ جن سے فرشتے محبت کرتے ہیں. فرشتوں کی محبت یہ بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے جو ہر بندے کو ملتا نہیں ہے. اس لیے اس معجزے کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں. قرآن سمجھ میں آئے یا نہ آئے، قرآن سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے، قرآن مجید کے اثرات اس پر ضرور ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جامع ترمذی کی حدیث آپ اکثر و بیشتر سنتے ہیں، مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک حرف قرآن مجید کا پڑھتا ہے، اس ایک حرف کے بدلے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. مثال آپ نے کیا دی؟ مثال آپ نے اس حرف کی دی، الف لام میم، اس کلمے کی دی. الف کے بھی 10 نیکیاں، لام کی بھی 10 نیکیاں، اور میم کی بھی 10 نیکیاں. اس الف لام میم کا کوئی معنی مفہوم سمجھ میں ہمیں نہیں آتا. یعنی ایسا کلام بھی اگر قرآن مجید میں کوئی انسان پڑھتا ہے کہ جس کو اس کے معنی اور مفہوم سمجھ میں نہیں آتے، تو بھی اس کو اس کے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی. سمجھنے کا، تدبر کا، عمل کا وہ ایک الگ عبادت ہے، اس کا الگ اجر ہے اور وہ بھی مطلوب ہے، لیکن تلاوت بھی الگ سے مطلوب ہے. اور وہ دن جس دن زندگی میں انسان قرآن مجید کو دیکھ نہ سکے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ادیم النظر فی المصحف، اپنی نگاہوں کی ادامت کرو، یعنی یہ تمہاری نگاہیں اکثر ٹکی رہے، ہمیشگی رہے مصحف کے اوپر. قرآن مجید کھلا اور تمہاری نگاہیں اس کے اوپر ہو. یہ کثرت کے ساتھ جس دن مصحف پر نگاہ نہ پڑ سکے، میں سمجھتا ہوں وہ دن انسان اپنی زندگی کا شمار ہی نہ کرے کہ اس دن وہ جیا بھی ہے. اللہ کے کلام کے بغیر زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہے. محرومی اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ انسان کی زندگی کے کئی دن گزر جائے اور کلام الہی سے وہ وابستہ نہ ہو سکے. یہ رمضان اسی لیے ہے، ایک اس کا فائدہ کہ آپ اس میں
کلام الہی سے بڑا کثرت کے ساتھ جڑتے ہیں. ابھی آگے جو دن باقی ہیں کوشش کیجیے کہ جتنا ہو سکتا ہے قرآن کے ساتھ جڑیں. میں آپ کو کوئی وہ واقعات نہیں بتاتا سلف کے کون کتنے قرآن ختم کرتا تھا. میں آپ سے صرف اتنی گزارش کرتا ہوں کہ قرآن کھولیے اور پڑھیے. فجر کے بعد، فجر سے پہلے، ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، عصر سے پہلے، عصر کے بعد، مغرب سے پہلے، عشاء سے پہلے، تراویح میں، تراویح کے بعد، رات کو جہاں موقع ملے وہاں پر کوشش کیجئے کہ اللہ کے اس کلام کے ساتھ آپ کی نظریں ٹکی ہوں اور آپ کی زبان پر ایک کلام الہی جاری ہو. جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں اور ڈیلی کی روٹین میں اس چیز کو شامل کریں. اللہ کے کلام کی تلاوت کو ڈیلی کی روٹین میں شامل ہونا چاہیے. اس کے بغیر انسان کی زندگی کی کامیابی کی کوئی ضمانت نہیں ہے. یہ ایسی برکت والی کتاب ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک وہذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون. یہ ہم نے جو کتاب آپ پر نازل کی بڑی اس میں برکت ہے، بڑی برکت ہے، بڑی برکت ہے. میں تجربہ نہیں کہتا کیونکہ اللہ کے کلام پر، اللہ کے فرامین پر تجربے نہیں کرنے چاہیے انسان کو. یقین کے ساتھ عمل کرنا چاہیے. یقین کے ساتھ عمل کیجیے. اللہ کے کلام سے اپنے دن کا آغاز کیجیے. اپنے دن کی ایک روٹین باندھیے. پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں کیسی برکت دیتا ہے. وہ جو میں نے بات شروع میں کہی تھی نا، لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، یہ وقت کیسے گزرتا ہے انسان کو پتہ نہیں چلتا. اس وقت سے، اس رمضان کے وقت سے اگر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، کتاب اللہ کے بغیر اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ انسان اس سے برکت حاصل کر سکے. اس لیے اللہ کے اس کلام کے ساتھ جڑنا سیکھیے. دوسری ایک اہم عبادت ہے جو ہونی چاہیے، اور وہ ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ ہدایت حاصل کرے، اللہ کی راہ پر چلے مضبوطی کے ساتھ، اور نیکیوں میں جڑے اور نیکیاں کر سکے، ان اور نیکیوں کے لیے بھی اللہ کے اس کلام سے جڑنا بہت ضروری ہے. یہ خالی اپنی ذات میں ایک نیکی نہیں ہے، یہ ایسی نیکی ہے جو اور نیکیوں تک آپ کو لے کر جاتی ہے. جب انسان قرآن سنتا ہے، قرآن اس کے لیے راہ ہدایت بنتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن مجید کی قرأت کی جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، استماع کرو. سماع ہوتا ہے کوئی بات کانوں میں پڑ گئی، آواز آ رہی ہے، بس پتہ چل رہا ہے آواز آ رہی ہے. استماع ہوتا ہے کہ انسان کا غور سے کان لگا کر قرآن مجید کو سننا، غور سے کان لگا کر سننا. اب اس میں مزید ایک تاکید حکم دیا، وَأَنصِتُوا، بات چیت نہ کرنا. جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو بولنا نہیں ہے. تم نے، تمہاری بات کی، میری بات کی، آپ کی بات کی، کلام بشر کی کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے کلام الہی کے سامنے. ہماری زبانوں کو بند ہو جانا چاہیے اللہ کے کلام کے سامنے. اور صرف کلام الہی کے سامنے ہمارا کلام بند نہیں ہوگا. اہل ذکر کیا ہر وہ چیز جو انسان کے ذہن کو مشغول کرے، استماع سے روکے، غور سے سننے سے، اور قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو، ہر اس چیز سے انسان کو رکنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. مشرکین مکہ نے تقاضا کیا تھا، سورہ اعراف کی آیت ہے. تقاضا ان کا یہ تھا کہ کوئی معجزہ دکھائیں، ہم آپ پر ایمان لائیں گے، کوئی معجزہ نظر آئے گا. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. یہ قرآن جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی معجزہ ہے. اس میں بڑی بصیرتیں ہیں، بڑے دلائل ہیں، مختلف انداز کی چیزیں ہیں. جیتا جاگتا ایک معجزہ ہے. جس کو سدھرنا ہو، ماننا ہو، اس کے لیے تو یہ کافی ہے. جس کو نہیں ماننا، کیونکہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی اسی ہٹ دھرمی کو ذکر کیا ہے جس کو استکبار کہا جاتا ہے، جان بوجھ کر یقین کرنے کے بعد، سمجھنے کے بعد انکار کرنا. میں نہیں مانتا، بس بات سمجھ میں آ رہی ہے لیکن عقل میں نہیں مان رہا. اب وہ ایک بہانہ ہے کہ کوئی معجزہ مل جائے. اللہ نے فرمایا ھذا بصائر من ربکم، یہ معجزہ ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں رحمت ہے. اور جب قرآن مجید کی قرأت کی جائے تو خاموش رہو، غور سے اس کو سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور وہ یہ نہیں کرتے تھے، اس لیے ہدایت سے محروم تھے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. ان کافروں نے کہا کہ جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو سننا نہیں. وہ ایک مراحل گزرے نا ان کے اپنی زندگی میں، انہوں نے کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مقابلہ کیا ہے. شروع میں کس طرح تھے، بعد میں یہ آخری دور میں آ کے نا انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلام ہے اس میں ایک جادو ہے، تاثیر ہے، جو سنتا ہے وہ ہو جاتا ہے اس کا. اس پروپیگنڈے سے انہوں نے لوگوں کو روکا کہ نہ سنو.
اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ بھی رہے ہوں تو شور مچاؤ، لعلکم تغلبون، تاکہ تم ہی غالب رہو، تم پر یہ لوگ اسلام لے کر نہ آئے۔ اسی لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی بیٹی ذکر کرتی ہے، مکہ کے اندر ہی وہ گھر میں اپنے صحن کے اندر اکثر و بیشتر تلاوت کرتے تھے، قیام کرتے تھے، نمازیں جو تہجد کا جس کا ذکر سورہ مزمل میں ہے، اور وہ بکا آدمی تھے، روتے بہت تھے، ان کے کلام قرات کی اپنی ایک تاثیر تھی۔ اسی لیے وہ سیدہ عائشہ بتاتی ہیں کہ وہ جو عورتیں قریش کی ہوتی تھیں وہ یہ کہتی تھیں کہ یہ آدمی ہمارے لیے فتنے کا سبب بنے گا، کیونکہ اس سے یہ جو کلام الہی لوگ سنیں گے، ہمارے عورتیں، بچے، لوگ، یقیناً اس کا یہ پڑھنا ان کے اوپر اثر انداز ہوگا، ان کے کانوں میں آواز پہنچے گی۔ حیرت نہیں ہوتی آپ کو یہ بات سن کے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی رسول مشرکین مکہ کے ساتھ آئے تھے بدر میں لڑنے کے لیے، اور بدر کے قیدیوں میں قید ہوئے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مغرب کی نماز میں نے آپ کو سورہ طور پڑھتے ہوئے سنا، اور جب آپ اس فرمان پر پہنچے سورہ طور کے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، یہ الفاظ سننے تھے کہ میرا دل تو ایسے لگا کہ جیسے ہوا میں اڑنے لگا، میں اپنے آپے سے باہر ہو گیا۔ یہ کلام کی تاثیر تھی کہ پہلا ہی وہ موقع تھا، پہلی دفعہ میں نے اس کلام مجید کو سنا اور یہ مجھ پر اثر کر گیا، پہلی دفعہ۔ ام خلقوا من غیر شیء، کیا لوگ بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے، کوئی ان کا خالق نہیں، خود بخود پیدا ہو گئے۔ ام هم الخالقون، کیا یا ان لوگوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے۔ ام خلقوا السماوات والارض، یا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ یہ دلیل بڑی عقلی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے وجود پر، جس کو وہ سمجھ گئے۔ یہ کلام کی تاثیر ہے جب انسان کو سمجھ میں آئے، جس کو جب وہ سمجھے تو وہ ان کو سمجھ میں آ گیا انسان کے بس کی بات نہیں ہے کلام پیش کرنا، اور وہ ایمان کا ذریعہ بنا۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ لا تسمعوا لهذا القرآن، سننا نہیں، شور مچانا تاکہ تم غالب ہو۔ اللہ نے کہا غور سے سننا، اور جب پڑھا جا رہا ہو تو بولنا کچھ نہیں، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کی رحمت اسی وقت حاصل ہوگی جب اللہ کے کلام کا ادب ہوگا اور انسان بڑے غور سے سنے گا۔ اسی لیے نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے علاوہ مقتدی کے لیے امام اگر جہری قرات کر رہا ہو اونچی آواز سے، ممنوع ہے کہ مقتدی کوئی اور قرات کرے امام کے ساتھ، صرف سورہ فاتحہ، لا تفعلوا الا بام القرآن، باقی امام کی قرات کو سننا ہے۔ یہ خطبہ ہے، ابھی آپ نے اتنے کلمات قرآن مجید کے سنے، آپ کے اوپر لازمی ہے کہ اس وقت آپ نے خاموشی سے استماع کرنا ہے قرآن کا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر خطبے جو تھے وہ آپ دیکھتے نہیں، حیران نہیں ہوتے کہ خطبے ملتے نہیں ہیں زیادہ تفصیل کے ساتھ۔ آج تو ہمارے خطبے ریکارڈ ہو جاتے ہیں، صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو نوٹ کیا، خطبے اتنی تفصیل کے ساتھ ملتے نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر خطبے صرف قرآن کی تلاوت ہوتی تھی۔ آپ اور میں اگر کسی کو راہ ہدایت پر لانا چاہتے ہیں یا اپنے آپ کو لانا چاہتے ہیں، سب سے زیادہ مؤثر چیز ہدایت کے لیے کلام الہی ہے۔ سنائے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ یہ فتح مکہ کے موقع پر ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ اگر ان مشرکین میں سے کوئی پناہ چاہتا ہے مکہ میں رہنے کے لیے، پناہ دو اس کو، موقع دو اس کو، اور اس لیے نہیں دو کہ وہ رہ لے، اس کے اوپر ترس کھا رہے ہو تم، بلکہ یہ دنیا کا طرز چھوڑو، حتیٰ یسمع کلام اللہ، اس کے کانوں میں اللہ کا کلام پڑھنا چاہیے، اس کے کانوں کے اندر یہ آواز جانی چاہیے، داخل ہونی چاہیے، اللہ کی حجت تمام ہونی چاہیے۔ یہ کلام الہی کی بڑی گہری تاثیر ہے کہ جب یہ کانوں میں داخل ہوتا ہے اثر ضرور چھوڑتا ہے۔ یہ عمل میں نے اور آپ نے اپنانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا آپ نے قرآن، سیدنا ابو موسیٰ شری کا سنا، سیدنا عبداللہ بن مسعود سے کہا مجھ پہ میرے سامنے تلاوت کرو، ابی بن کعب سے کہا کہ تم تلاوت کرو، اللہ نے تو کہا ہے کہ تم سے تلاوت کو سنا جائے۔ یہ مختلف موقعوں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تلاوت سننا، اور جب خود نماز میں کر رہے ہوں تو حکماً کہہ دینا کہ کوئی میرے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرے گا۔ یہ سماع جو ہے قرآن کا، سننا جو ہے، اس کی بڑی ایک گہری تاثیر ہے، اور یہ اپنی ذات میں عبادت ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا فاستمعوا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اپنی ذات میں عبادت ہے، اس کے لیے خاموش بھی رہنا ہے۔ اس لیے قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو لذت ایک اور ملتی ہے انسان کو ان تراویح کے اندر، وہ قرآن کے استماع سے ملتی ہے، قرآن کے سننے سے ملتی ہے۔ اس کی ایک اپنی تاثیر ہوتی ہے جو کانوں میں پہنچتی ہے، انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے، سمجھ میں آ جائے تو نور علی نور ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ پھر قرآن کے ساتھ جینا شروع ہو جاتے ہیں۔
اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے کہ جب یہ قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، ہم سن رہے ہوتے ہیں، یا جب ہم خود تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، کیا یہ قرآن پڑھتے ہوئے اور قرآن سنتے ہوئے کہیں دل میں ہوتا ہے کہ کب ختم ہوگا، یہ پارہ کب ختم ہوگا، یہ سورت کب ختم ہوگی؟ گھڑی پہ نظر ہوتی ہے، تراویح میں ایک ذہن جا رہا ہوتا ہے کہ رکعت کب ختم ہوگی۔ بہت سے لوگ دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی تراویح میں تو مساجد کے اندر ٹولیاں لگا کے پیچھے بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنا بڑا یہ حرام کام ہے، کوئی اس کی جواز کی صورت نہیں ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اسی لیے بہت سے لوگ ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کا ادب نہیں کرتے۔ یہ آوازیں تراویح کے اندر کانوں میں آ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ پیچھے بیٹھ کے اپنی باتوں میں لگے ہوتے ہیں۔ امام رکوع میں جانے والا ہوتا ہے، بھاگ کر آ کے نماز میں شامل ہوتے ہیں کہ آخر میں مل جائے۔ اگر یہ عبادت بوجھ لگ رہی ہے، میں نے شروع میں کہا نا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، محبت کے ساتھ انسان کھڑا ہوتا ہے کہ میں نے کھڑا ہونا ہے، قیام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اجر لینا ہے، اللہ کی رضا لینی ہے، تو پھر غفر لہ ما تقدم۔ بوجھل سب لوگ کر رہے ہیں، مجبوری میں پھنس گیا ہوں، کسی قرآن کی تکمیل میں جانے کا موقع مل گیا ہے تو اب وہاں پر جا کر شرما شرمی میں پڑھنا پڑے گا، اور اب تو وہ بھی ماحول نہیں رہا، تکمیلوں میں جائیں تو لوگ وہاں بھی پیچھے بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کے سراسر ادب کے خلاف ہے۔ بہت سے لوگ برکت کے لیے گھر میں قرآن چلاتے ہیں، اپنی دکانوں میں، فیکٹریوں میں، آفیسز میں چلاتے ہیں، صبح جا کے قرآن چلائے اور اپنے کام کاج میں لگ گئے۔ وجہ کہ دنیاوی برکت کے حصول کے لیے قرآن کو استعمال کرنا، باقی ادب نہیں ہے قرآن کا۔ اپنے کام کاج اپنی جگہ پر، بات چیت سب کچھ جاری ہے، اور قرآن اپنی جگہ پر چل رہا ہے کہ وہ تاثیر تو اس جگہ پر آتی رہے گی، باقی میں اپنا دھندا کام سٹارٹ کر کے رکھوں۔ یہ قرآن کے آداب کے خلاف ہے۔ یہ جائز نہیں ہے کہ اس طریقے سے قرآن کو استعمال کیا جائے۔ قرآن کو اگر پڑھیں، کوئی پڑھ رہا ہو تو لازمی ہے کہ انسان پورے ادب کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اس کو سنے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ان آداب کے خلاف ہے کہ انسان اس طریقے سے اللہ کے قرآن کو استعمال کرے۔ اس لیے رمضان کے ان آداب کے اندر من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس قیام کا ادب کیجیے، اس تراویح کا ادب کیجیے۔ کسی دن اگر 2-4 منٹ تراویح پڑھانے والے سے اوپر ہو جائیں تو غصہ کرنے کے لیے پہنچ جانا، لوگ آتے ہیں، آج لمبا کر دیا، آج ہم تھک گئے، آج زیادہ دیر کھڑے ہو گئے۔ جس مقصد کے لیے آئے تھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اجر کے لیے، اس میں 2-4 منٹ دیکھے نہیں جاتے۔ جب انسان کا ہدف بڑا ہو نا، نظر اونچی ہو کہ میں نے کیا لینا ہے، میں نے جنت لینی ہے، میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، تو اس میں وہ منٹوں اور سیکنڈوں کو گنا نہیں کرتا انسان۔ پھر اس میں عبادت میں منہمک ایسا ہوتا ہے کہ راتوں کی راتیں نکل جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا حذیفہ کھڑے ہوئے نا، وہ رات جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ پڑھی، پھر نساء پڑھی، پھر آل عمران پڑھی، اور پڑھی بھی کیسے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مر بآیۃ فیہا تسبیح سبح واذا مر بسؤال سأل واذا مر بتعوذ تعوذ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو پڑھتے ہوئے جہاں جہاں کوئی تسبیح کی آیات آتی ہیں، رک کے اللہ کی تسبیح کرتے، عمل کرتے، جی رہے ہیں اس کو، سمجھ رہے ہیں اس کو، اس کے ساتھ قرآن کے ساتھ تعامل ہے انسان کا۔ کوئی ایسی آیت آتی کہ جہاں پر اللہ سے کچھ مانگنا ہے، سوال کرنا ہے، جنت کا تذکرہ ہے، وہاں پر رک کر اللہ سے وہ دعائیں کرتے، وہ سوالات کرتے۔ کوئی ایسی آیات آتی جہاں پر تعوذ ہوتا ہے، انسان کو پناہ مانگنی ہے جہنم سے، ابلیس سے، وہاں رک کر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے۔ اس عمدگی کے ساتھ آپ نے یہ رات میں قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کیا۔ کوشش کیجئے کہ ہماری تلاوتیں اس انداز کی ہوں، سمجھ میں آئے قرآن، گفتگو ہو تو بات کو جینے کا مزہ آ جائے۔ اس سماع کے بعد یہ اپنی ذات میں عبادت ہے، اور قرآن پر عمل کرنا عمومی طور پر اور خصوصی طور پر یہ ہم سب پر فرض ہے، عمومی اور خصوصی دونوں اعتبارات سے۔ سیدنا عمر ابن خطاب کی شخصیت کو آپ جانتے ہیں، جب ان سے سامنے آنے والے شخص نے ایک عہدے کا سوال کیا، طبیعت اور مزاج تو انسان کا غالب ہوتا ہے، بندے نے جب بھانپا تو اس نے کہا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اللہ کا کلام یہ پڑھا، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، درگزر کرو، معاف کرو، نیکی کا، اچھائی کا، بھلائی کا حکم دو، اور جاہلوں سے اعراض کرو۔ سیدنا عمر ابن خطاب کے بارے میں اسی نے اس آیت، اس عمل کے بعد ان کے لکھا وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ کتاب اللہ۔ انسان اپنے وجود پر جب اللہ کی کتاب کو فوقیت دیتا ہے، اپنی خواہشات پر، اپنے جذبات پر، اپنی انا پر،
اللہ کی کتاب کو فوقیت دیتا ہے، پھر یہ کلام مؤثر بنتا ہے انسان کے لیے. ورنہ جتنے آپ دم درود اس کے ذریعے سے کرتے رہیں، جتنے رقیے کرتے رہیں، جتنا اس کو شفا کے لیے پڑھتے رہیں، کچھ نہ کچھ تو حاصل ہوگا، کیونکہ اللہ کا کلام ہے. لیکن وہ تاثیر نہیں ملے گی جب تک انسان اس قرآن کے ساتھ جینا نہیں سیکھے گا. وَكَانَ وَقَّافًا عِندَ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے سامنے رک جایا کرتے تھے. کوئی بھی چیز اللہ کی کتاب سے بڑھ کر نہیں ہے. اللہ کا حکم آ گیا، اس کے بعد کوئی دوسری بات نہیں ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، یرحم اللہ نساء المہاجرات الاول شققن مروطہن فاختمرن بها. جب یہ آیات حجاب نازل ہوئیں، پردے کی آیات نازل ہوئیں، جس میں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ یہ جو اپنی اوڑھنیاں ہیں عورتوں کی، ان کو اپنی اوڑھنیوں کو اوپر سے لا کر اپنے سینے کے اوپر ڈال لینا چاہیے، جس میں ان کا سر بھی چھپے گا، چہرہ بھی چھپے گا اور سینہ بھی چھپے گا. کہتی ہیں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ان مہاجرات عورتوں پر جو مکہ سے آئی تھیں. کپڑے نہیں تھے ان کے پاس، چادریں نہیں تھیں، لیکن جب یہ اللہ کا حکم سنا تو اپنی چادروں کو پھاڑ کر انہوں نے اس کا یہ خمار، یہ خاص قسم کا جو اوڑھنی اور دوپٹہ ہوتا ہے، اس کو بنایا تاکہ اپنے یہ خمار اپنے آپ کو اچھی طرح سے ڈھانپ سکیں. یہ اللہ کی کتاب کے بعد، انسان کا حکم کے بعد کہیں کوئی نقصان آ رہا ہے، کہیں کوئی اس کو روکا جا رہا ہے، کہیں اس کی کوئی جذبات کو ٹھیس پہنچ رہی ہے، کہیں اس کے کوئی مالی نقصان ہو رہا ہے. کپڑے چادریں پھاڑنا آسان چیز نہیں ہے. انسان کو سوچنا نہیں چاہیے، اللہ کے کلام کو پڑھنے کے بعد آگے بڑھ جانا چاہیے اس پر عمل کرنے کے لیے. اللہ کی کتاب کے اوپر عمل کرنے کے لیے جو شخص بغیر سوچے سمجھے آگے بڑھتا ہے وہی کامیاب ہے. شراب جب یہ لوگ پیتے تھے، چھوڑنا آسان تو نہیں ہے، نشہ چھوڑنا آسان نہیں ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان نازل ہو، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فهل انتم منتہون. کیا تم رک جاؤ گے، باز آ جاؤ گے اس شراب اور جوئے سے؟ سیدنا عمر اب جی رہے ہیں اس آیت کے ساتھ، یہ ہے زندگی گزارنا. فہل انتم منتہون، یہ اللہ کا کلام مجھ سے ہے، تم رک جاؤ گے، باز آ جاؤ گے. جواب دیا انتہینا، زبان سے بھی دیا، اللہ ہم رک گئے، ہم باز آ گئے. اور وہ شراب کے مٹکے جو آپ پڑھتے ہیں بخاری کی روایت کے مطابق اپنی گلیوں کے اندر توڑ کے بہا دیے، اور وہ شراب مدینہ کی گلیوں کے اندر ایسے بہ رہی تھی جیسے کوئی پانی بارش ہوئی ہو اس کے بعد بہ رہا ہو. انتہینا، زبان سے انسان جیے تو صحیح، قرآن کے ساتھ گفتگو تو کرے، اللہ سے ہم کلام تو ہو، اپنے رب کو پہچانے تو صحیح کہ میرا رب مجھ سے کہہ کیا رہا ہے، میرا رب نے مجھ سے بات کیا کی ہے. وہ جب ہوگا جب آپ کو سمجھ میں آئے. اس لیے اب یہاں رک کر میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں کہ آپ میں سے اکثریت کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہوگا، اسی لیے آپ کا دھیان بھی تراویح میں، قیام میں لگتا نہیں ہوگا، دماغ ادھر ادھر جاتا ہوگا. سمجھ میں آئے گا تو مزہ آئے گا، اس سمجھنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اور یہاں سے اٹھنے سے پہلے آج عزم لے کر اٹھیں کہ آج کا یہ رمضان ہے، مجھے ابھی کلام الہی سمجھ میں ڈائریکٹلی نہیں آ رہا، ترجمہ ورجمہ پڑھ کے تو میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. اگلا رمضان آنے سے پہلے یہ جو سال گزرے گا، نیت کر کے، سچی نیت کر کے اور کوشش کے لیے کوئی راہیں ڈھونڈیں کہ میں کہیں جا کر ایسے کچھ طریقوں سے قرآن مجید کو سیکھنا شروع کروں کہ مجھے سن کر قرآن مجید کے الفاظ کچھ نہ کچھ تو سمجھ میں، کہاں جنت کا تذکر آ رہا ہے، کہاں جہنم کا، اللہ تعالیٰ کن چیزوں کو حرام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کن چیزوں کو حلال کر رہا ہے. اللہ کی حلال کردہ چیز کو حلال کرنا، حلال جاننا، اس کو اپنانا، حرام چیز کو حرام ماننا، اس سے باز آنا، یہ میرے اوپر فرائض ہے. ان چیزوں کو اپنانا میرے اوپر لازمی ہے. تو ان چیزوں کے ساتھ جب تک میں جیوں گا نہیں، ان چیزوں کے ساتھ جب تک میں اپنی زندگی نہیں گزاروں گا، جب تک میں تبدیل نہیں ہو سکتا. اور قرآن کے میں نے جملہ ذکر کیا کہ انفرادی اور اجتماعی، عمومی اور خصوصی طور پر قرآن کے ساتھ جینا پڑتا ہے. ہماری ایک مشکل یہ بھی بن گئی ہے کہ قرآن مجید اب ایک کتاب پڑھنے کی بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، خالی تلاوت بھی ہے اس کا رقیہ بھی ہے، اس کے ذریعے سے آپ دم بھی کریں گے، اس میں شفا بھی ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، شفا بھی ہے سینوں کے امراض کے، دل کے امراض کے لیے، گمراہیوں کے لیے، فتنوں سے اس میں علاج موجود ہے. کوئی فتنہ دنیا کا ایسا ہو جو اپنی تاثیر رکھتا ہو ایمان پر اور قرآن کے ذریعے سے اس کا علاج نہ کیا جا سکتا ہو، اس فتنے کا، اس کا جواب نہ مل سکتا ہو، یہ ممکن نہیں. اللہ نے اس کو وشفاء لما فی الصدور کہا ہے. یہ بھی اس کے اندر ہے، رقیہ بھی ہے. وما یدریک انہا رقیہ، جب سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ کے ذریعے سے دم کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہیں کس نے بتایا یہ رقیہ ہے؟
یہ سب ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن ایک چیز جس کو ہم بھول گئے ہیں، جس پر توجہ نہیں جاتی، وہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے جو کتاب آئی ہے یہ حاکم بھی ہے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے درمیان آپ نے فیصلے کرنے، آپ کی حیثیت حاکم کی بھی تھی، آپ کا فیصلہ ہونا چاہیے بما انزل اللہ کے ساتھ۔ اللہ نے جو وحی نازل کی ہے وہ فیصلہ، وہ اس کی تنفیذ، اس کے بغیر قرآن کا فائدہ صحیح طریقے سے حاصل نہیں۔ اگر میں انفرادی زندگی میں کچھ نہ کچھ اپنا لیتا ہوں، جہاں جہاں مجھے خواہش کے مطابق مل گیا، میچنگ ہو گئی قرآن کی اور میری خواہشات کی، وہاں تو چلا لیا، جہاں میری خواہش کے خلاف آیا، جہاں سود کی حرمت آ گئی، لیکن آج کے دور میں تو سب 2 اور 2 4 کر رہے ہیں، تو وہ سود اب کیسے چھوڑوں؟ چلو اب اسلامک بینکنگ مل گئی، کہیں نہ کہیں سے 2 اور 2 4 ہو رہے ہیں، چاہے وہ اسلام کے نام پر ہو یا ابلیس کے نام پر ہو تو رہے ہیں، پیسہ تو آ رہا ہے، آنا چاہیے۔ کہیں آیت آئے اپنی مرضی کے مطابق تو اس پر عمل کر لیا، جو اپنی مرضی کے مطابق نہیں آئی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ تو انفرادی زندگی میں بھی اس قرآن کو پوری طرح سے اپنے اوپر نافذ کرنا ضروری ہے، اور اجتماعی زندگی کے اندر بھی نافذ کرنا ضروری ہے۔ حاکم ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون۔ جو شخص بھی اللہ کی کتاب سے ہٹ کر فیصلے کرتا ہے، جو شخص بھی، وہ کہیں نہ کہیں گناہ گار ضرور ہے۔ وہ یا تو فسق ہے، خروج عن الطاعہ، اللہ کی اس نے نہیں مانی، کافر نہیں بنا لیکن اللہ کی نہیں مانی، وہ کہیں ظلم ہے، اور کہیں وہ کفر بھی ہے کہ اللہ کے فیصلوں سے ہٹ کر کسی اور کے فیصلوں کو بہتر جاننا، اس کے اوپر راضی ہونا، ان قوانین کو درست سمجھنا، یہ انسان کو کافر بھی بنا دیتا ہے، انسان پھر مسلمان رہتا نہیں ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو، اللہ کی کتاب کی اس اہمیت کو، اس شان کو سمجھیے، یہ معمولی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا دستور بھی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت کے لیے بھی نازل ہوئی ہے، اور ہدایت اس وقت ملے گی جب انسان قرآن کا ادب کرے گا، احترام کرے گا، اس کی تعظیم کرے گا، اس کو اپنے سامنے رکھے گا، اپنا قائد بنائے گا، اس کے پیچھے چلے گا۔ جیسے جیسے کتاب لے کر چل رہی ہے ویسے ویسے انسان اس کتاب کے ساتھ ساتھ چلے گا۔ یہ نہیں پوچھے گا اس کام کو میں نے کیوں کرنا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، یہ کام میں نے اس لیے کرنا ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے اس چیز کی تعلیم دی ہے، اللہ نے مجھے بتایا ہے، اور میرا رب جو ہے، میرا پروردگار جو ہے، وہ میرے فائدے کا ہی مجھے حکم دیتا ہے، میری نقصان کی بات نہیں کرتا۔ اس کو، رب العالمین کو، میرے آپ کی عبادات سے، میرے اور آپ کے قرآن کے ماننے سے رب کو کوئی فائدہ نہیں ہے، رب کی مصلحت نہیں ہے، مصلحہ میری اور آپ کی ہے، فائدہ نقصان میرا اور آپ کا ہے۔ اس لیے اس قرآن کے ساتھ جینا سیکھیے۔ اب اس مہینے کے اندر جتنے دن باقی بچے ہیں، کچھ طے کر کے اٹھیے یہاں سے، کتنا پڑھیں گے آگے رمضان کے آخر تک، کتنا کوشش ہے اب قرآن کو ختم کرنے کی، کتنے کریں گے، اس کے لیے دن میں کتنی تقسیم ہونی چاہیے آپ کی، دن میں آپ نے کتنا پڑھنا ہے، اور وہ پڑھنے کے بعد کثرت کے ساتھ ایک ہدف جو طے ہو، پھر اس میں کہیں ادھر ادھر کے معاملات آ جائیں تو انسان سب کچھ چھوڑ دے۔ جیسے آپ اپنے دنیا کے معاملات کے لیے آپ کی ایک روٹین ہے، خواتین ہیں تو ان کو ایک روٹین ہے کہ انہوں نے سحری افطاری کا انتظام کرنا ہے، اٹھنا ہے، بچوں کو تیار کرنا ہے، اسکول بھیجنا ہے، جو بھی روٹین ہے، وہ بیمار ہو کچھ بھی اس روٹین پہ چلنا ہے۔ آپ کام کاج والے آدمی ہیں، کوئی دنیا ادھر سے ادھر ہو، کام کاج پہ تو جانا ہی جانا ہے۔ قرآن پڑھنے کا جو ٹائم ہے، کچھ بھی دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، انسان نے قرآن پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اپنی اس ہدف کو، ایک دن کا جو طے کیا اس کو پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ تو پھر جا کے آپ کو یہ نصیب ہوگی دولت کہ آپ قرآن کے ساتھ جڑ سکتے ہیں، پھر آپ وہ بن سکتے ہیں کہ آپ کا مقصد یہ نہیں کہ قرآن میں نے ختم کرنا ہے، سورت کب پوری ہوگی، قرآن کب بند کروں گا، پھر آپ کا یہ ہوگا جب تک چل رہا ہے محبت کے ساتھ، مٹھاس کے ساتھ انسان چلتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، اس کی تاثیر کو محسوس کرتا رہتا ہے، اور پھر اہل اللہ و خاصۃ، اہل القرآنی اہل اللہ و خاصۃ، جو قرآن والے ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کے بڑے قریبی اور اللہ کے بڑے خصوصی بندے ہوتے ہیں، جس کو اللہ کا قرب جتنے شارٹ کٹ طریقے سے چاہیے وہ قرآن کے ذریعے سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آدمی جس کے پاس یہ قرآن ہوتا اور جتنا ہوتا اتنی اس شخص کو عزت بھی دیتے تھے، اس کا مقام بھی اتنا تھا۔ قبروں کے اندر بھی اگر ضرورت پڑ جائے مقدم کرنا، مصلی پر مقدم کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی شخص کے لیے، کسی قوم، کسی کافر کے لیے اتنی بد دعائیں نہیں کیں جتنی بد دعائیں ایک مہینے تک ان لوگوں کے لیے کی تھیں جنہوں نے قراء قرآن کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا دھوکے سے۔
لے کر گئے تھے. 1 مہینہ قنوت کیا تھا. اتنی بد دعائیں آپ نے کسی کے لیے نہیں کی حتیٰ کہ رب العالمین نے آپ کو روکا. لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. 1 مہینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت کیا، بد دعائیں کی. اس لیے اس قرآن کو تھامیے، یہ بڑی باعزت کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر بھیجا، اب زمین پر وہ آ گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے بے آسرا نہیں چھوڑا. جاؤ جو کرنا ہے کرو، جیسے چاہے. آپ کے میرے کھانے پینے کا بندوبست ہے، کتنے زمین کو پانی کی ضرورت ہے، کتنا زمین سے اناج اگنا ہے، کتنی ہوا کی ضرورت ہے، کس طریقے سے میں نے جینا ہے، کیا کیا ضروریات ہیں. دیکھیں آج دنیا کتنی ترقی کر رہی ہے، وہ ساری ضروریات رب کی طرف سے مہیا کی ہوئی ہیں. تو دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں رب نے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا. آدم علیہ السلام کو بھیجا، ساتھ میں ابلیس بھی اترا. قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ابلیس بھی زمین پر آیا. ابھی ایک جنگ شروع ہو گئی ابلیس کی انسانیت کے ساتھ کہ میں ان کو گمراہ کروں گا. بندے کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے لڑنے کے لیے. انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. یہ ہمارے اندر دوڑ رہا ہے، خون کے ساتھ ساتھ گردش کر رہا ہے. آپ لڑ نہیں سکتے، وسوسہ ڈالتا ہے، خیالات پیدا کرتا ہے. اس کا معاملہ ہے وسوسے تک، لیکن آگے پالتا میرا اپنا نفس ہے. پھر تو میری خواہشات آ جاتی ہیں جو ان کو لے کر آگے بڑھتی ہیں. مقابلہ کرنا ہے اپنی خواہشات سے، مقابلہ کرنا ہے ابلیس سے. تو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ. میری طرف سے رہنمائیاں آتی رہیں گی، اور آخری رہنمائی جو محفوظ ہے وہ اللہ کی طرف سے، اللہ کا کلام ہے. جو اس کے پیچھے چلا وہ واپس جنت میں آئے گا، اور ایسے آئے گا قیامت کے دن نہ اس کو کوئی ڈر ہوگا نہ خوف ہوگا. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ابلیس سے بھی وہ مقابلہ کر سکے گا، شیطان کو بھی بھگا سکتا ہے. قرآن کی تاثیر یہ کہ شیطان بھاگتا ہے. جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان قریب بھی نہیں آتا. ابلیس آپ کا مقابلہ، شیاطین آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس اللہ کا کلام ہے. وہ آپ کو فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے، ابلیس کے چیلے جو دنیا کے اندر انسان جو فتنے پھیلاتے ہیں ایمانیات کے لیے، وہ اثر نہیں کر سکتے. یہ قرآن کی تاثیر آپ کو ملے گی. اور مرتے کے ساتھ یہ قرآن قبر میں سر کی جانب سے آتا ہے. دفعات تلاوت القرآن، اگر سر کی جانب سے کوئی تکلیف، کوئی عذاب آنا چاہتا ہے، یہ بندے کی تلاوت اس کے سر کی جانب ہوتی ہے. قبر سے اٹھتے کے ساتھ ہی یہ قرآن اقرأوا الزہراوین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو کثرت کے ساتھ. یہ قیامت کے دن 2 بادلوں کی یا پرندوں کے 2 جھنڈ، کانہما غمامتان، 2 پرندوں کے جھنڈ یا 2 بادلوں کی صورت میں اپنے پڑھنے والے کو پورا پروٹوکول کے اندر لے کر آئے گی قیامت کے میدان میں. قیامت کے میدان میں پہنچنے کے بعد آپ جب پڑھتے ہیں اقرأوا القرآن فإنہ یأتی شفیعا لصاحبہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے، اپنے صاحب کے دوست کے لیے، جہاں سے میں نے بات کا آغاز کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست. رمضان میں قرآن اور جبرائیل امین، دوستی کے اثرات. جو اس کا صاحب ہے، جو قرآن کا دوست ہے، پھر رب العالمین سے یہ قرآن کہہ کر بخشوائے گا کہ اللہ اس کو معاف کر، اس کو بخش، یہ میرے ساتھ تھا اور یہ اللہ کا کلام ہے. بس یہاں بھی نہیں ہوگی، اس سے بھی آگے بڑھے گا. اور یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن آخر منزلتك عند آخر آية تقرأ فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. پڑھتے جاؤ. اب جنت میں جتنا اونچا مقام چاہتے ہو، جیسے دنیا کے اندر خوبصورت ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے، پڑھو. آخری آیت جہاں تمہاری اینڈ ہوگی جنت میں، وہ مقام تمہیں عطا ہوگا. یہ دوستوں کا دوست ہے. جو اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، یقین جانیے دنیا کیا، قبر کیا، قیامت کا میدان کیا، جنت کیا، چھوڑے گا نہیں آپ کو. لیکن جو اس سے بنا کے نہیں رکھتا، اس کو بھی برباد بڑے برے طریقے سے کرتا ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. جس نے میرے اس ذکر سے، اس قرآن سے اعراض کیا، اس کی یہ دنیا کی معیشت تنگ ہوگی. اس کا تنگ ہونے کا معنی نہیں ہے کہ امیر ترین آدمی ہو، غریب رہے گا، اس کے پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے، کھانے کو نہیں ہوگا. نہیں ہوگا، سب کچھ اس کے پاس، لیکن دنیا کی اندر رہتے ہوئے سعادت نہیں ہوگی. کبھی دیکھا قاریوں کو جو قرآن پڑھاتے ہیں، کیا تنخواہ ملتی ہے، کیا ان کی زندگی ہوتی ہے. لیکن آپ ان کی ذرا زندگی میں جھانک کر دیکھیں، سعادت کتنی ہے، مطمئن کتنے ہیں، خوش کتنے ہیں. وہ خوشی بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں کو نہیں ملتی. یہ اللہ کے کلام کو جتنا انسان کثرت کے ساتھ اس کے ساتھ جیتا ہے، اس کو یہ معیشت کی آسانی ملتی ہے. اور اگر نہیں ہے تو معیشت کی تنگی ہے.
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن یہ آدمی اندھا ہو کر اٹھے گا اور پوچھے گا جب اللہ سے، اللہ میں تو آنکھیں تھیں کیوں اندھا ہوا؟ اللہ فرمائے گا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، میری یہ آیات آئی تھیں، تو نے ان کو حیثیت نہیں دی، تو نے ان کو بھلا دیا، آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا۔ یہ رمضان کا مہینہ جڑنے کے لیے ہے اللہ کے کلام کے ساتھ، کوشش کر کے جڑ جائیے۔ اگر اس میں بھی نہ جڑ سکے پھر کوئی اور وقت آئے گا نہیں جوڑنے کے لیے، یہی وقت ہے اللہ کے قریب آنے کا، یہی وقت ہے اپنے آپ کو سدھارنے کا۔ باتیں ہوتی رہتی ہیں، گفتگو سنتے رہتے ہیں ہم، مزہ اس وقت ہے کہ جب ان باتوں پر، ان گفتگو پر انسان حقیقت میں عمل کی ٹھانے، یہاں سے سوچ کر نیت کر کے اٹھ کر جائیں کہ کیا کریں گے، کتنا اللہ کے اس کلام کے ساتھ کیسے جڑیں گے، پڑھنے میں، سننے میں، عمل کرنے میں، آگے تبلیغ کرنے میں، اس کو اپنے اوپر نافذ کرنے میں، تو ہی بھلائی اور کامیابی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج کا ہے معظم شرفی کا ہے، اور مسجد کے نمازی صافی جو کافی انتقال کر چکے ہیں، بزرگ بھی ہیں، جوان بھی ہیں، سب کے دعا۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ بہت سے بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے۔ ایک خاتون کینسر کی مریضہ ہیں، ایک اور خاتون کے لیے کل ایک بھائی نے میسج کیا، ایک اور ہمارے دوست ہیں ان کے ماموں رضوان احمد صاحب، وہ بھی کینسر کے مریض ہیں، ایک اور ہمارے لیاری کے ساتھی ہیں، ان کا بھی کینسر کا مرض سننے میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام بیماروں کو صحت یابی عطا فرما دے، شفا یاب فرما دے، اس تکلیف دے موذی مرض سے اللہ تعالیٰ نجات دے دے۔ اللہ ہمیں بھی اس مرض سے عافیت اور سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ ان بھائیوں اور بہنوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں بھی لازمی یاد رکھیں، یہ بڑا تکلیف دہ مرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت والی زندگی دے۔ اسی طرح یہ سردار علی صاحب ہیں، ان کی بھی صحت ناساز ہے، ان کا آپریشن بھی ہوا ہے اور گردے بھی ان کے مسائل میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بھائی کو بھی صحت اور عافیت والی اور سلامتی اور ایمان اور تقوی والی زندگی عطا فرما دے۔ اور آج جو آپ کے لیے ایک تعاون کے لیے اعلان ہے، وہ اعلان ہمارے مدرسے کا ہے، المہد السلفی للتعلیم والتربیہ، جو تقریباً لگ بھگ آج 28 سال اس کے پورے ہو چکے ہیں۔ 1999 سے یہ ادارہ چل رہا ہے اور اسلامی سالوں کے حساب سے چلتا ہے، جس میں تقریباً اس کے 28 سال اب اللہ کی توفیق سے پورے ہو چکے ہیں۔ اور حالیہ بھی تقریباً 300 سے 350 کے قریب شعبہ کتب میں بچے ہیں، ناظرہ کے الگ ہیں۔ اور اس مدرسے سے اتنے عرصے میں جو پڑھ کر گئے ہیں، وہ آپ میں سے بہت سا احباب اندرون سندھ جاتے ہیں، جہاں پر بہت سی مساجد پہلے خالی تھیں، علاقے گاؤں، کوئی ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور سامان نہیں تھا کہ کوئی ان کو اللہ کا دین سکھا سکے۔ اس مدرسے سے تقریباً اس وقت 300 کے لگ بھگ اتنے عرصے میں جو لوگ پڑھ کر گئے ہیں، وہ اس وقت پھیلے ہوئے ہیں اور اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور جن لوگوں نے آپ کی اس مسجد میں، ایک پرانے ساتھی تھے آپ کے اپنے عبد الرحمن چونیا صاحب رحمہ اللہ، بڑی یاد آتی ہے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ انہوں نے بڑی خدمت کی اپنے وقت میں بچوں کی، اور یقیناً آج وہ اس کا ثمرہ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ جو خدمت تھی وہ صدقہ جاریہ کی شکل میں تھی، وہ دین پھیل رہا تھا، وہ دین نشر ہو رہا تھا۔ تو اپنے اس ادارے کا ساتھ دیجیے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے۔ ساتھی یہاں بھی موجود ہوں گے، بعد میں بھی آپ جانتے ہیں سعد بھائی یہاں پر آتے رہتے ہیں۔ ادارہ آپ کا اپنا واقف ہے، شہر کے اندر موجود ہے، ضروریات ہیں، معاملات ہیں، چیزیں ہیں۔ دعائیں بھی دیں، مشورہ بھی دیں، تعاون بھی دیں، اور کم از کم ان اداروں کی جو اللہ کے دین کی ہیں
جو ان اداروں کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں ان کی عزت ضرور کریں، ان کی عزت لوگوں سے کروائیں، ان کے احترام کا ذریعہ بنیں، کیونکہ یہی اللہ کے دین کو قائم کیے ہوئے ہیں۔ یہ ادارے بند ہو جائیں گے تو اللہ کا دین شاید ہمارے بچوں کو کوئی سورہ فاتحہ پڑھانے والا بھی نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ہدایت اور عافیت اور سلامتی والی زندگی عطا فرما دے۔ عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکروا اللہ الجلیل یذکرکم واشکروہ علی آلائہ ونعمہ یزدکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔